السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج ہم تمرین نمبر 3 پڑھیں گے۔ منہاج العربیہ میں 2 تمرین آئی تھیں تو اسی لیے اس پہ تیسرا نمبر دے رکھا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں یہ تو پہلی تمرین ہونی چاہیے تھی۔ آگے ڈکشنری ہے، یہاں آپ الفاظ معنی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ڈکشنری میں ترتیب وار انہوں نے کوشش کی ہے ترتیب وار جو ہے ڈکشنری میں ڈال دیں۔ میم سے مراد یہ اور جیم سے کیا مراد ہے یہ آخر میں دے رکھا ہے۔ دیکھیے یہ لکھا ہوا، یہ آخر میں یہ دے رکھا ہے۔ جیم کا مطلب ہے جمع، اور واو کا مطلب ہے واحد، اور میم کا مطلب ہے ماضی یعنی پاسٹ۔ اور انہوں نے ترتیب بھی قائم کر رکھی، یعنی یہاں پہ ایک منٹ مل نہیں رہا ہے مجھے، یعنی الف با اس طریقے سے یہاں پہ دے رکھا ہے۔ دیکھیے یہاں پہ سین ہے، شین ہے، اس کے بعد سواد ہے، پھر عین ہے، غین ہے، اس طریقے سے الف سے یا تک کی ترتیب قائم کر رکھی ہے۔ ڈکشنری میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اسی کے بیچ میں الفاظ دیے ہیں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں دشواری نہ ہو۔ اس کو میں نے کہا تھا ایک ساتھ پڑھ دیں گے۔ اچھا، یہ جو مصنف ہیں یہ رحمہ اللہ بول دیا تھا میں نے، غلطی ہے میری، وہ ابھی حیات ہیں اور جامعہ عثمانیہ میں جو ہے استاد لغت عربی زبان ہے، عربی زبان سکھاتے ہیں وہ، اس میں تو دامت برکاتہم کہیں گے۔ نشید الوطن، وطن کہتے ہیں جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو، اردو میں وطن کو وطن ہی کہتے ہیں۔ نحن اولاد صغار جدنا مثل الکبار ونہضنا للفخار انہ دأب الخیار فرضنا حفظ الوطن حیدرآباد الدکن عن شرور وفتن انہا خیر السکن دیننا دین السلام لیس فیہ من خصام فیہ درس للانام للمحبت والوئام نطلب العزت تمام بین اقوام عظام ما لنا خوف الانام انہ دأب الکرام نسأل اللہ الکریم انہ الرب الرحیم نسأل اللہ الکریم انہ الرب الرحیم بیننا الصلح العمیم ذالک الفوز العظیم۔ دیکھیے وزن مل رہا ہے اس میں، اور عربی زبان کی جو نشیدیں ہوتی ہیں اور جو اشعار ہوتے ہیں یہ ایک دم جو ہے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ ان میں بہت زیادہ فصاحت و بلاغت ہوتی ہے، کیونکہ سب سے فصیح زبان ہے عربی زبان، کوئی بھی زبان ہو اس میں سب سے فصیح ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں ہی جب ہم نے منہاج العربیہ پہلے سے شروع کیا تھا اس کی تاریخ کے تعلق سے عربی ادب کے، تو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عرب جو ہیں اپنے علاوہ کو عجمی کہتے تھے، عجمی، عجم اور عرب۔ عرب اسے کہتے ہیں جو فصیح و بلیغ ہو۔ فصیح فصاحت کہتے ہیں صاف صاف بات کرنے کو، اور بلاغت کہتے ہیں ایسی بات جو سامنے پہ اثر کرے، جو سامنے والے پہ اثر کرے۔ تو یہ سب سے زیادہ فصاحت و بلاغت عرب کے اندر تھی، تو وہ اپنے علاوہ لوگوں کو اور جو ان کے علاوہ دنیا ہے ان کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگے۔ عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا ہونا۔ عجمی واحد ہے اور اس کی جمع عجم، تو عجم کا مطلب گونگے لوگ، یعنی وہ اپنے علاوہ سب کو گونگا کہتے تھے۔ گونگا کہ ہر زبان تو ہمارے ہی پاس ہے، یہ تو سب گونگے ہیں، تو عجم کہتے ہیں گونگے کو۔ اور ایک اعجم ہوتا ہے، اعجم۔ اعجم اور عجم میں فرق ہے بہت زیادہ۔ اعجم اس کی جمع اعاجم آتی ہے، اعاجم افاعل، یہ اس میں تفضیل ہے۔ اعجم حمزہ عین جیم میم، اعجم، اور قرآن میں بھی آیا ہے اعجمی اور عجمی، دونوں میں فرق ہے۔ اعجمی کہتے ہیں یعنی فصیح و بلیغ تو ہو لیکن عرب میں سے نہ ہو، غیر عرب ہو، یعنی عرب کے باہر ہو لیکن فصیح و بلیغ ہو، یعنی عربی جانتا ہو، فصاحت و بلاغت ہو، لیکن کیا نہ ہو، عرب میں سے نہ ہو، یعنی اعراب نہ ہو، اس کا اعراب، اس کے باپ یا ماں میں سے کوئی عربی نہ ہو۔ تمرین: حیدرآباد مدینۃ مشہورۃ فی الہند۔ حیدرآباد ایک مشہور شہر ہے ہندوستان میں، انڈیا میں۔ ہواؤہا طیب، اس کی ہوا یعنی شہر کی ہوا، مشہور مدینہ مشہورہ، یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے ہا ضمیر۔ ہواؤہا طیب، اس کی ہوا اچھی ہے، پاک ہے، اچھی ہے۔ لا بارد، ٹھنڈی نہیں، ولا حار، اور نہ ہی گرم۔ وارضھا صالحۃ، اور اس کی زمین صالح نیک ہے، یہ نہیں درست ہے، درست، صالحۃ درست ہے، اس کی زمین درست ہے یعنی اپجاؤ ہے۔ فیہا کثیرۃ من الحدائق،
اس تعبیر کو یاد کر لیں آپ، یہ عرب بہت استعمال کرتے ہیں۔ کثیر من الحدائق یعنی بہت سے باغ ہیں، یعنی باغوں میں سے بہت ہیں، اس میں کس میں؟ مدینہ مشہورہ میں، مدینۃ مشہورۃ کے اندر کیا ہے؟ باغوں میں سے بہت ہیں، یعنی بہت سارے باغ ہیں۔ تو اس کو کثیرۃ من الحدائق کی ایک تعبیر ہے، عرب استعمال کرتے ہیں، تو اسے آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس وزن پہ آپ اور سینٹنسز لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسے مجھے کہنا ہو کہ میرے پاس بہت سارے پین ہیں، انی کثیر من الاقلامی، انی کثیر من الاقلامی، میرے پاس بہت سارے پین ہیں۔ ینبت فیہا کل قسم من الفاکہۃ، دیکھیے پھر من سے لے آئے، تو یہ عرب کی تعبیر ہے۔ اگتے ہیں اس میں ہر قسم کے پھل، پھلوں میں سے ہر قسم یعنی ہر قسم کے پھل۔ اہلھا یاکلون الرز کثیرا والخبز قلیلا، اس کے والے یعنی شہر والے چاول زیادہ کھاتے ہیں اور روٹی کم۔ دین اکثرہم الاسلام، ان میں سے اکثر، ان کے زیادہ لوگوں کا دین، ان کے زیادہ لوگوں کا دین یعنی ان میں سے اکثر کا دین اسلام ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اور بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ الرزہ پہ زبر کیوں بولا ہے میں نے اور الخبزہ پہ زبر کیوں ہے، اس لیے کہ یہ آبجیکٹ ہے۔ یہ اگر آپ ابھی نہیں سمجھیں گے تو آگے بہت آپ کو دشواری ہوگی، اس لیے اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا آپ کمنٹ کریں، پوچھیں مجھ سے، میں اور تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ میں اسی لیے ویڈیو میں اب زیادہ نہیں بتا رہا ہوں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، لوگ دیکھتے نہیں ہیں، بور ہو جاتے ہیں، تو پھر ویڈیو کا فائدہ نہیں ہوتا اس میں زیادہ تفصیل بتانے کا۔ اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے لیے الگ سے ویڈیو بنا دوں گا، اس میں مشق تھوڑی سی کر لیں گے ہم سینٹنسز کی، جس سے جو ہے ہمیں آ جائے گی تھوڑے بہت بات چیت کرنا۔ اور اگر آپ کہیں گے تو میں ٹیلی گرام پہ ایک گروپ بنا دوں گا عربی زبان سیکھنے کے تعلق سے، اس میں ہم ڈسکشن کر سکیں گے عربی زبان کے تعلق سے۔ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ دِينُ السَّلَامِ لَا دِينُ الْخِصَامِ، اور وہ یعنی اسلام، اور وہ سلامتی کا دین ہے، یعنی سلام کا دین ہے، یعنی سلامتی کا دین ہے، لا دین الخصام، نہ کہ جھگڑے والا دین ہے، سلامتی والا دین ہے نہ کہ جھگڑے والا دین۔ احکامہ فی القرآن المجید، اس کے احکام یعنی اسلام کے احکام قرآن مجید میں ہیں، اس کے احکام قرآن مجید میں ہیں۔ وہو فی اللسان العربی، اور وہ عربی زبان میں ہے، اور وہ عربی زبان میں ہے۔ والعربی خیر لسان، اور عربی زبان بہترین زبان ہے۔ ولکن لا يعرف اہل الاسلام هذا اللسان، اللسانہ پہ زبر اس لیے آ رہا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ یعرف کا مفعول بن رہا ہے، مفعول، یہ آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ۔ لیکن اسلام والے یعنی اہل اسلام، اسلام لانے والے نہیں جانتے اس زبان کو، هذا اللسان، اس زبان کو۔ فلا هم الیہ یرغبون، تو وہ لوگ نہیں ہیں اس کی طرف یعنی عربی زبان کی طرف رغبت کرنے والے، شوق رکھنے والے، تو نہیں ہیں وہ لوگ عربی زبان کا شوق تو وہ لوگ عربی زبان کا شوق نہیں رکھتے، تو وہ لوگ عربی زبان الیہ، عربی زبان کا شوق نہیں رکھتے۔ یہ تھوڑا سا انہوں نے ہیج پیش کر رکھا ہے اس میں، یہ اس طریقے سے عرب استعمال کرتے اس لیے انہوں نے کہہ دیا فلا ہم الیہ یرغبون، بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ فلا یرغبون الیہ، فلا یرغبون الیہ، تو اس طریقے سے بھی کہتے ہیں فلا ہم الیہ یرغبون، تھوڑا ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایسا کہتے ہیں، تو وہ لوگ نہیں ہیں اس کی طرف کہ وہ رغبت کرتے ہوں۔ ولا لقراءتہ یجہدون، اور نہ ہی اس کے پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، کس کے؟ یعنی عربی زبان کے یا پھر قرآن کے پڑھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ فیہ القرآن، اس میں قرآن ہے، وفیہ الحدیث، اور اس میں حدیث ہے یعنی عربی میں، وفیہ کل علم دینی، اور اس میں ہر دینی علم ہے۔ الیس من الواجب علیکم قراءتہ، کیا نہیں ہے تم پر اس کا پڑھنا ضروری میں سے یعنی ضروری، کیا نہیں ہے ضروری میں سے یعنی ضروری،
تم پر اس کا پڑھنا۔ وَاعْلَمُوا أَيُّهَا الْأَوْلَادُ اور جان لو اے لڑکوں أَيُّهَا الْأَوْلَادُ إِنَّهُ لَيْسَ بِصَعْبٍ بے شک وہ مشکل نہیں ہے بل الناس جعلوه صعبا لمنہاج تعلیمہم بلکہ لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے مشکل اس کی تعلیم کے طریقے کے لیے، یعنی اس کی تعلیم کے طریقے کو مشکل بنا دیا ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے، یعنی عربی کو جعلوہ صعبا کا ترجمہ ہوگا اس کو انہوں نے مشکل بنا دیا ہے، ان کی تعلیم کے طریقے کو یا ان کی تعلیم کے طریقے کی وجہ سے۔ فَاتْرُكُوا الْغَفْلَةَ لِلَّهِ تو چھوڑ دو تم غفلت کو اللہ کے لیے، وَاطْلُبُوا اللِّسَانَ الْعَرَبِيَّ اور طلب کرو یعنی ڈھونڈو تلاش کرو طلب کرو عربی زبان کو بِجِدٍّ وَشَوْقٍ کوشش کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔ شوق عربی میں شوق کو شوق ہی کہتے ہیں۔ وَافْهَمُوا بِهِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ دیکھیے الحدیث پہ زبر نہیں لگایا اس لیے تاکہ آپ اپنی عقل تھوڑی سی لگائیں اور سمجھیں کہ ہاں یہاں پہ زبر ہی آئے گا، کیونکہ وَافْهَمُوا آ رہا ہے، یہ امر ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے اس پہ زبر ہی آتا ہے۔ اور جان لو اس کے ذریعے اور سمجھ لو اس کے ذریعے قرآن کو اور حدیث کو، اور سمجھ لو اس کے ذریعے قرآن کو اور حدیث کو، یعنی عربی زبان کے ذریعے۔ وَاخْدَمُوا الدِّینَ مِنْ غَیْرِ خَوْفٍ اور خدمت کرو دین کی خوف کے بغیر، خوف کے علاوہ سے، یعنی خوف کے بغیر کسی خوف کے، تو کسی یہ من کا ترجمہ ہو رہا ہے بغیر کسی خوف کے۔ وَانْصُرُوا الْحَقَّ اور مدد کرو حق کی، وَاعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا اور عبادت کرو ایک خدا کی، ایک معبود کی، وَهُوَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اور وہ اللہ ہے جو کہ بڑا ہے۔ وَاسْجُدُوا لَهُ اور اس کو سجدہ کرو یعنی اللہ کو سجدہ کرو۔ وَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ اور نہ سجدہ کرو سورج کو اور نہ ہی چاند کو، وَلَا لِلْوَطَنِ اور نہ ہی اپنی رہنے کی جگہ یعنی وطن کو، وَلَا لِلْبَقَرِ اور نہ ہی گائے کو، وَلَا لِلنَّارِ اور نہ ہی آگ کی پوجا کرو اور نہ ہی آگ کو سجدہ کرو اور نہ ہی آگ کو۔ یہ سب جو ہے تسجدو کے بعد واو لا رہے ہیں، یعنی ان سب سے پہلے تسجدو ہے۔ لا تسجدو للناری، لا تسجدو للبقر، لا تسجدو للوطن، یہ سب اس کے ساتھ میں ہے، واو سے یہ بتاتے ہیں۔ اور نہ ہی آگ کو، ولا لشیء آخر اور نہ ہی کسی دوسری چیز کو، یعنی کسی دوسری چیز کو بھی سجدہ مت کرو اللہ کے علاوہ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے زمین آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، کہ اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو آج یہ جو ہے کتاب مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اس سے خیر کے کام وجود میں آئے، لوگ اس سے جو ہے سیکھیں اور دین کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے فائدے میں مداومت فرمائے، اس کے فائدے کو دائمی فرمائے۔ آپ بھی دعا کریں اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ اور ایک اور بات جو ہے میں بھول گیا تھا بتانا، یہ جو تمرین ہے اس کا کرانے کا مقصد ہے کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کوئی مضمون لکھیں، آپ اپنا ایک مضمون لکھیں اس کو دیکھ کر اسی کے طرز پہ، کیونکہ آپ نے فعل پڑھ لیا ہے اور اسم بھی پڑھ لیا ہے، فعل امر فعل نہیں، تو آپ جو ہے ڈیلی روٹین یعنی یومیہ، المعمولات الیومیہ، معمولات یومیہ لکھ سکتے ہیں، اسے یومیہ بھی کہتے ہیں یعنی ڈیلی روٹین، یا پھر المعمول الماضی یعنی کل آپ نے کیا کیا وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ تو ڈیلی روٹین میں سب میں فعل مضارع آتا ہے۔ میں روزانہ صبح 5 بجے اٹھتا ہوں، اس کے بعد میں استنجا کو جاتا ہوں، اس کے بعد میں وضو کرتا ہوں، اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد مسجد جاتا ہوں، پھر میں نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہوں، جب امام صاحب آتے ہیں تو صف تیار ہوتی ہے، مؤذن کہتا ہے قد قامت الصلاۃ، تو لوگ جو ہے
سب تیار ہو جاتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو سب میں دیکھیں مضارع استعمال ہو رہا ہے، تو آپ ایسا ایک مضمون لکھیے ضرور تاکہ آپ کو لکھنا آئے۔ اب تو آپ کے پاس آپ کی استعداد بن گئی ہوگی اتنی کہ آپ لکھ لیں گے، تھوڑی سی محنت کیجئے، لکھیے، جہاں غلطی ہو تو اسے جو ہے انشاءاللہ اسے آپ رکھیے گا، جب آپ آگے چلیں گے تو آپ کو خود غلطی محسوس ہوگی، دھیرے دھیرے جب آپ بڑھتے رہیں گے اس میں تو آپ اسے سنبھال کے رکھیے گا، بعد میں جب دیکھیں گے تو آپ کو خود ہنسی آئے گی اور آپ جو ہے سمجھنے لگ جائیں گے ہاں میری غلطی کہاں تھی۔ تو ایسے ہی زبان سیکھی جاتی ہے، آپ خود سے محنت کریں اور اس کا مضمون تیار کریں، ایک پیج یا 2 پیج میں اپنا ڈیلی روٹین لکھیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ روزانہ لکھیں تھوڑا تھوڑا، کیونکہ اب آپ لکھ سکتے ہیں، آپ کافی کچھ سیکھ گئے ہیں، اب آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ضرور لکھیں اسے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔